نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ یوسف میں آج ہم آیا نمبر 24 دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ تحقیق، ہمت اس نے ارادہ کیا، بھی اس کا، لا نہ، ارآ یہ کہ وہ دیکھ لیتا، برہان دلیل، ربی ہی اپنے رب کی، وکذالک اور اسی طرح ہوا، ایسا ہی ہوا، لنصرف تاکہ ہم ہٹا دیں، عنہ اس سے، السوء برائی، والفحشاء اور بے حیائی، انہ بے شک وہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھا، المخلصین خالص کیے ہوئے۔ وَلَقَدْ ہمت بھی اور یقیناً اس عورت نے ارادہ کیا، یعنی اس عورت نے پہلے ارادہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کہ اس عورت نے پہلے ارادہ کیا اور پھر اسے ایگزیکیوٹ کیا۔ تو نیہ از این ایکشن آف دا قلب، نیہ از این ایکشن آف دا ہارٹ۔ ہم پہلے انٹینشنز بناتے ہیں، دل سے ارادہ کرتے ہیں، پھر اسے پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا اور وہ بھی ارادہ کر لیتے، یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربی اگر اللہ تعالیٰ کی برہان وہ نہ دیکھ لیتے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی برہان نہ دیکھتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ یعنی گناہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ ہی بچاتے ہیں، گناہ سے انسان اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے بچ سکتا ہے۔ ہم نے لاسٹ آیا میں جیسے پڑھا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں I seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala, only he can save me from my sins۔ تو کسی انسان کو یہ کلیم نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت ریزسٹنٹ ہوں، گناہ میرے سامنے ہوتے رہیں، میں اس سے بچنے کی قوت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث ہے کہ دجال کا جب ظہور ہو دنیا میں تو تم لوگ اس کے سامنے مت جانا، تم لوگ اپنے آپ کو نہ آزمائش میں ڈالنا کہ خود سے ہی اس کے سامنے مت چلے جانا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ تم اس کی باتوں میں آ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بولا کہ تم میں سے اگر کوئی مضبوط ہے تو اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لے، چلا جائے اس کے پاس، بلکہ فرمایا کہ کوشش یہی کرنا کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، اس کے سامنے نہ جاؤ۔ تو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا یا اوور کانفیڈنٹ ہونے کو قرآن میں بھی انکریج نہیں کیا گیا۔ بہت دفعہ جب ہم ڈائٹ پہ ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم انہیلدی فوڈ اوائڈ کریں گے اور ہم کہتے ہیں آئی کین ہولڈ آؤٹ نو پرابلم، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر اس کے سامنے انہیلدی فوڈ پڑا رہے یا فریج میں اسے نظر آئے یا اسمیل آ رہی ہو یا انسان کو وہ نظر آ جائے تو انسان اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے، یعنی انسان کا دل آ ہی جاتا ہے اس پہ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وی اینڈ اپ فیلنگ بیڈ اباؤٹ اٹ، اور پھر یہی ہماری فیلنگز ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا اور وہ بھی ارادہ
کر لیتے یوسف علیہ السلام، ارادہ کر لیتے لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی برہان دیکھ لیتے۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں، ایک واضح نشانی کو کہتے ہیں۔ برہان کو ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور دیر آر کنفلکٹنگ opinions about it, but Ibn Jarir said that the correct opinion is that we should say that he saw an ayah among the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala, and which repelled the thought that crossed his mind, and that evidence might have been an image of Yaqub alayhi salam, or an image of an angel, or a divine statement that stopped him from doing that evil act. There are no clear proofs to support that statements, as Allah subhanahu wa ta'ala knows best. جو ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں۔ تو یہ سب کیوں ہوا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ تھا اس میں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اللیگل سیکشول ایکٹس کو ہٹا دیں، دور کر دیں، بے حیائی کو، بدی کو، برائی کو ان سے دور کر دیا جائے۔ This portion of the ayah is so comprehensive, as the whole ayah is very important. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو عزیز مصر کی بیوی کو روک سکتے تھے، وہ یہ عمل نہ کرتی اور ایسے انٹینشنز بھی نہ رکھتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہونے دیا تاکہ یوسف علیہ السلام کی آزمائش ہو سکے۔ یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا تھا وہ دنیا میں اور کسی کو نہیں ملا تھا، تو ان کی آزمائش اسی کے ذریعے ہوئی۔ کیا یوسف علیہ السلام نے رشوت دی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی پیمنٹ کی تھی اپنے حسن کی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت دی اور اسی کے ساتھ انہیں آزما لیا۔ تو جو نعمت آپ کو ابنڈنس میں ملتی ہے اسی سے آپ کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ سوچئے آپ کو کیا ابنڈنس میں ملا ہے، آپ کو صحت جو ہے وہ افراط میں ملی ہے، زندگی افراط میں ملی ہے، اولاد یا مال افراط میں ملا ہے، تو وہی آپ کی آزمائش ہے۔ مجھے لگتا ہے ہماری آزمائش وقت سے کر لی گئی ہے۔ وقت جو ہمارے پاس اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا افراط میں ہوتا ہے، ہم اسے سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ پہ ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہم اس وقت کو پروڈکٹیو بنائیں اور اپنے لیے آخرت کا سامان اکٹھا کریں۔ تو یوسف علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا میں آزمائش سے گزرے بغیر کوئی بڑا مقام حاصل نہیں کرتا۔ زندگی میں اگر کچھ بننا ہو تو اینڈ پہ آپ کو امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بہت اسٹڈی کر لی، بہت سالوں پڑھ لیا، میں تو امتحانات سے گزرے بغیر، میں تو ڈگریز لیے بغیر ڈاکٹر بن گیا ہوں۔ کیا اسے جاب مل جائے گی؟ کیا اسے اس فیلڈ میں ایکنالجمنٹ ملے گی؟ بلکہ وہ امتحانات سے گزرے گا۔ ایک انجینئر جب تک ڈگری نہیں لے گا تو اسے پروفیشنل نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک ٹیچر جب تک امتحانات نہیں دے گا اسے پروفیشنل نہیں سمجھا جائے گا، اسے اس فیلڈ میں ایکنالج نہیں کیا جائے گا۔ جب تک ڈگری نہ ہو انسان کو پہچان نہیں ملتی۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کی آزمائش جو تھی وہ اس لیے تھی تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کچھ چیزوں کو دور ہٹا دیں، برائی کو، بے حیائی کو ان سے دور ہٹا دیں، اور یوسف علیہ السلام سمجھ جائیں کہ یہ چیزیں بری ہیں، یہ گناہ کے کام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے زندگی میں جو بھی امتحانات آئیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ امتحانات انسان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کے لیے جنت میں ایک لیول سیٹ کر دیتے ہیں، اور جب کہ اس مومن کے اعمال جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ جنت میں اس لیول تک پہنچ سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں سے گزارتے ہیں کہ اگر وہ آزمائشوں سے اگر وہ ٹیسٹ میں پورا اترے گا تو وہ اس لیول تک پہنچ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تاکہ ہم اسے پیور کر دیں، امپیورٹیز کو اس سے دور ہٹا دیں، بے حیائی اور برائی کو اس سے دور ہٹا دیں۔ حسن جو ہے انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی جو انسان کو ملا ہو جو اسے دوسروں سے الگ کرے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ حکمت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمت نہیں سمجھے گا اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نہیں لگائے گا تو وہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہمیشہ رات کے بعد آپ دیکھیں تو دن آتا ہے، ہمیشہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ کرونا وائرس نہ ہوتا تو آپ دیکھیں کہ ہم بہت سی نعمتوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ ہم جیسے باہر جاتے ہیں، فریش ایئر انجوائے کرتے ہیں، تو ہم اس لیے اسے اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم کچھ عرصہ آئسولیشن میں رہے، ہم جانتے ہیں کہ باہر نکلنا کتنی بڑی نعمت ہے، باہر جانا، کھلی ہوا میں سانس لینا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کرونا وائرس ہماری زندگیوں میں نہ آتا تو ہم اس نعمت کو اپریشیٹ نہ کر پاتے، اس نعمت کو ہم ایکنالج نہ کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بے حیائی اور برائی سے دور کرنے کے لیے انہیں اس امتحان سے گزارا۔ امتحانات نہ ہوں تو پہچان کیسے ہو؟ اگر یہ زندگی نہ ہو تو پہچان کیسے ہو کہ رحمان کا بندہ کون ہے اور شیطان کا بندہ کون ہے؟ اگر یہ زندگی نہ ہو تو جنت کیسے ملے؟ اگر یہ زندگی نہ ہو تو کیسے پتہ چلے کہ دوزخ میں کون جا رہا ہے؟ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو سمجھتا ہے حوادث ہیں تجھے ستانے کے لیے، تو سمجھتا ہے حوادث ہیں تجھے ستانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے۔ تو آزمائش کے بغیر مقام کوئی بھی نہیں ملتا۔ جب تک انسان کی آزمائش نہ ہو، امتحانات نہ ہوں، آپ کو ایک سرٹن پوزیشن، آپ کو ایک سرٹن پوائنٹ، سرٹن لیول نہیں دیا جا سکتا، نہیں ملتا۔ آگے شاعر کہتا ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو انسان اگر مشکلات سے گھبرا جائے، آزمائشوں سے گھبرا جائے، تو کیا وہ زندگی گزار پائے گا؟ کیا وہ آزمائشوں پہ پورا اتر پائے گا؟ تو یہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں یہ مومن کی شان ہوتی ہیں۔ یہ آزمائشوں پہ پورا اترنا ہی اصل کامیابی ہوتا ہے، آزمائشوں پہ پورا اترنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آخرت میں کامیابی کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے جو آئیں، اس دنیا میں رہیں، اس دنیا کی بٹی سے گزریں، نیک اعمال کی آزمائشیں دیکھیں، تو پھر انہیں آخرت میں کامیابی ملے گی، پھر انہیں آخرت میں جنت ملے گی۔ مجھے ریسنٹلی پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف جو ہے وہ کتنا فائن ہے، کتنا سٹل ہے، کہ جو بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جیسے بہت ینگ ایج میں کچھ بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ بیبیز کی صورت میں اور کچھ بڑے ہونے کی صورت میں، ڈیفرنٹ ایجز ہوتی ہیں، لیکن بہت ینگ ایج میں جو بچے چلے جاتے ہیں وہ نیک اعمال نہیں کر پاتے یا کوئی بھی عمل وہ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ پیوبرٹی تک نہیں پہنچتے، وہ بالغ نہیں ہوتے۔ تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ایک سرٹن ایج دے دیں گے، اور وہ جنت میں اسی ایج گروپ سے جانے جائیں گے، اور وہ وہاں پہ بڑے نہیں ہوں گے۔
یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ جیسے ہم بڑے ہوئے، یہاں ہماری زندگی گزری، ہم نے عمل کیے اچھے یا برے، تو ہمارے لیولز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے، ہماری ایج گروپ کے مطابق ہوں گے. یعنی ہم لوگ اگر نیک اعمال کریں تو جنت میں ہماری خواہشات ڈیفرنٹ ہوں گی، ہمارے جنت میں ہماری ایکٹیویٹیز ڈیفرنٹ ہوں گی. ایک بڑے انسان کی خواہشات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور چھوٹے بچوں کی خواہشات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، جیسے کھلونے وغیرہ سب کچھ ان کی خواہشات میں شامل ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف دیکھیں کہ وہ بچے جو دنیا میں آئے لیکن انہوں نے نیک اعمال نہیں کیے، تو انہیں ان جنت میں ان لیولز میں نہیں رکھا جائے گا جن میں ہمیں رکھا جائے گا یا ہم جیسے لوگوں کو رکھا جائے گا جو کہ نیک اعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو اسی طرح ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں 30-40 سال کی عمر ملی ہے، تو ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو دوزخ میں بھی ہمارا لیول جو ہے وہ ہماری ایج گروپ کے مطابق ہوگا، اور اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ عذاب بھی ہوگا. تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آگے شاعر کہتا ہے، کامیابی کی ہوا کرتی ہے ناکامی دلیل، کامیابی کی ہوا کرتی ہے ناکامی دلیل، رنج آتے ہیں تجھے راحت دلانے کے لیے. دنیا میں رنج نہ ہو تو راحتوں کو کوئی اپریشیٹ نہ کرے. دنیا میں رنج نہ ہو اور راحتوں کو کوئی اپریشیٹ نہ کرے، رنج نہ ہو تو راحتوں کو ہر کوئی فار گرانٹیڈ لے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، وہ وہی کام اپنے پاؤں سے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا. تو اٹس اے فارم آف اپریسیشن کہ شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں تو دیے، ہاتھ نہیں، اس طرح سے پاؤں بھی نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے. تو وہ انسان جو ہے وہ پاؤں سے وہی ہاتھ والے کام کرنا سیکھ جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، surely he was one of our mukhlisin servants. Yusuf alayhi salam was one of Allah's mukhlisin servants. May Allah's peace and blessing be on Yusuf alayhi salam. آمین ثم آمین. اللہ کے خالص بندے جو ہوتے ہیں وہی مشکلات کو امبریس کرتے ہیں. اللہ کے خالص بندے جو ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، وہی مشکلات کو امبریس کرتے ہیں، وہی آزمائشوں پہ پورا اترنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام محسن ہونے کے ساتھ ساتھ مخلص بھی تھے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محسنین میں شامل کیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلصین میں بھی شامل کیا. خالص کا مطلب ہے دوسروں سے الگ کر دینا، دوسروں سے الگ ہو جانا. اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے جو ہوتے ہیں، ڈیزگنیٹڈ سرونٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، they are different than others and they have different test than others as well. سبحان اللہ. سورہ نحل آیا 66 میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تمہارے لیے ان چوپایوں میں بہت بڑا لیسن ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ، ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، گوبر اور خون میں سے خالص دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے خالص ہوتا ہے، پینے والوں کے لیے پینے کے قابل ہوتا ہے. تو خلوص نیت کے حوالے سے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خالص دودھ مویشیوں میں سے عطا کیا، اسی طرح سے ہمیں اپنی انٹینشنز کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیوریفائی کرتے رہنا چاہیے. اور اس حوالے سے سورہ الاعراف آیا 201 میں نے کی تھی، اور
میں ویڈیو کا لنک شیئر کر دوں گی. اسی سورہ میں سورۃ یوسف میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل چلے جاتے ہیں اور ان کی علم و حکمت کے چرچے جب پھیلے ہوتے ہیں تو بادشاہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے وَقَالَ الْمَلَكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي. بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے اپنے کچھ کاموں کے لیے خاص کر لوں، اسے اپنے کچھ خاص کاموں کے لیے مقرر کر دوں. تو اللہ تعالیٰ کے جو خالص بندے ہوتے ہیں وہ آزمائشوں سے تو گزرتے ہیں، انہیں گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ زمین کے لوگوں کے لیے بھی خاص ہونے لگتے ہیں. زمین کے لوگ بھی انہیں اسپیشل سمجھتے ہیں پھر، اور انہیں لوگوں میں بھی ایسا مقام ملتا ہے کہ جیسا اوروں کو نہیں ملتا. کوئی جیسے نایاب موتی ہوتا ہے، جسٹ ایز اے پریشیس جیم. کیا نایاب موتی ہمیں ایسے ہی مل جاتے ہیں؟ پتھر اور کنکریاں ہمیں ایسے ہی رستے میں پڑے ملتے ہیں، جبکہ نایاب موتیوں کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ہمیں سمندروں کی تہہ تک جانا پڑتا ہے، پھر ہمیں وہ ملتے ہیں. سورہ الحجر آیت 39 اور 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے تیری قسم میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تمہارے خالص بندے، تمہارے وہ بندے جو کہ خالص تمہارے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لیں، ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا. تو کبھی اگر گناہوں کی ڈیزائر کے باوجود اگر ریزسٹنس رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کچھ خاص بندوں میں شامل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے لیے خالص کر رہا ہے. گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہی بندے کامیاب ہوتے ہیں جو کہ سیلف کنٹرول رکھتے ہوں، جو کہ سیلف ریزسٹنس رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. ذالک فوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ آپ جنت کے وارث ہوں. سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. All the tests and trials of this world are secondary, but the real success is that you go to Jannah. ذالک الفوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا میں کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، یہ بڑی کامیابی نہیں ہے. بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے اور آخرت میں وہ جنت میں جانے کے لیے کامیاب ہو جائے. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to pass through the tests and trials and raise our ranks. Ameen thumma ameen. May Allah subhanahu wa ta'ala also give us the understanding of the deen and give us the wisdom to understand the life and its lessons. Ameen ya Rabbil Alameen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.